کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، کسی دہریے، کسی عیسائی، کسی مرزائی، کسی یہودی یا کسی اور لا دین کے گھر پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں اسلام مل گیا ماں کے پیٹ سے، جب دنیا کے اندر ہم آئے تو ماں کی گود میں ہمیں فری کا مل گیا۔ اسلام پر نہ ہمارا مال لگا، نہ جان لگی، نہ وقت لگا، نہ کوئی اور چیز لگی۔ تو گویا کہ پیدائشی طور پر ہم مسلمان، بہت بڑی بات ہے، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن مسلمان ہونا بڑی بات ہونے کے ساتھ ساتھ اس آدمی پر بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی سمجھے کہ ہاں جی میں مسلمان ہوں بس ٹھیک ہے، دنیا کے اندر میں جیسی زندگی گزاروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ جس طرح کہ ہم اکثر اپنے ذہنوں کے اندر ہم نے یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ بھئی جنت میرے لیے ہے، میرے لیے نہیں تو جنت کس کے لیے ہے؟ کون جائے گا جنت میں؟ بھئی بات بالکل ٹھیک ہے، جنت ہمارے لیے ہے، لیکن دیکھیں دنیا کے اندر کسی بھی مزدور کو اس کے گھر رات آ کر کوئی بھی بندہ دہاڑی نہیں دیتا، دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو اس کو دہاڑی ملتی ہے۔ یہاں بھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو بغیر محنت کیے دہاڑی کوئی نہیں دیتا، بغیر مشقت کیے انسان کی جیب میں پیسے نہیں آ سکتے، بغیر دکان کھولے انسان کی جیب میں پیسے نہیں آ سکتے، بغیر کسی کاروبار کے انسان کے پاس پیسہ نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر ایک بندہ مانگ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس مانگنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، لوگوں کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، سڑکوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر اس محنت کے بعد انسان کے پاس وہ پیسہ آتا ہے۔ تو دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، اس پر محنت، کوشش، ٹائم، وقت، ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ تو کیا جنت اتنی سستی ہے کہ ہم کوئی دنیا کے اندر عمل نہ کریں ہمیں ویسے ہی فری کے اندر مل جائے؟ تو یاد رکھیے میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا اللہ نے مقصد بیان کر دیا ہے۔ کائنات میں اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی کہ جو بغیر مقصد کے ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا وہ بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد ایک تو آج ہم نے سمجھا ہے نا کہ ایک میری اور آپ کی نظر میں ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ دنیا میں اس لیے آیا ہوں میں تجارت کروں، کاروبار کروں، بزنس کروں، بڑی دکان، بڑی گاڑی، اچھا کاروبار، اچھا ہوٹل، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھا رہن سہن، اور میری جیب کے اندر ہر وقت پیسے ہونے چاہیے، یہ میرا مقصد ہے۔ تو آج ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے؟ مقصد بنا لیا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کیا حال آپ کا، ٹھیک ہے آپ نظر نہیں آتے، تو آگے سے اس بندے کا جواب ہوتا ہے کہ بھائی کیا کریں، صبح کام پر جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، کام بھی تو ضروری ہے نا، کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ بھئی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کام نہیں کروں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اسی فارمولے کو اٹھا کر آپ دوسری طرف فٹ کریں کہ دنیا اگر آپ نے ایسے گزار لی، ٹائم آپ نے ایسے گزار لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں دیکھا، تو بھئی پھر جنت کا کیسے آپ کو ایک حصہ ملے گا؟ جنت کیسے آپ وہاں پر حاصل کریں گے؟ تو آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی دنیا کا کام، تجارت، صبح گھر سے نکلنا، رات تک کام کرنا، رات کو واپس آ جانا، تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ صبح سے شام تک جو ٹائم گزر رہا ہے یہ تو بھئی گزر رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی کی 60 سال زندگی ہے تو 60 سال میں اس نے 30 سال تو سو کر گزار لیے ہیں۔ 30 سال چلے گئے تو پیچھے کتنے بچ کے بھئی؟ جی 30 سال بچ گئے۔
اب 30 سال میں کیا ہوا کہ اس کی جو بچپن کی زندگی ہے، جو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، 15 سال وہ نکال لیں تو پیچھے کتنے سال بچ گئے؟ 15 سال۔ اب یہ جو 15 سال ہیں، اس 15 سال اس نے اپنے کاروبار میں لگا لیے، تو اس کی زندگی کا جو ٹائم تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اتنی دیر میں اسرائیل آ گیا۔ اسرائیل نے کہا چلے میاں آ جائیں۔ آپ نے کہا اسرائیل مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ابھی تو میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو کیا اسرائیل آپ کی بات مان لے گا، یا آپ کے شاید اس کے ساتھ کوئی آپ کا گہرا تعلق ہو، آپ کا یا میرا؟ وہ کسی کی سفارش کو نہیں مانتا۔ جب وہ آ گیا تو اس نے کیا کیا کہ آپ کے جسم سے، میرے جسم سے اس نے روح کو نکال دیا۔ روح کو نکال کر وہ جا رہا ہے۔ اب میرے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان تو موجود تھا، لیکن آخرت کی جو تیاری تھی وہ میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ اب جسم سے جب روح نکل گئی تو روح نکلنے کے بعد کیا ہوا کہ اب میرے جسم کی حرکت ہے وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ پہلے میں جو چلتا پھرتا تھا وہ سارا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں خود نہا بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر میں اپنے جسم کو چھپا کے رکھتا تھا، اپنے سطر کو، لیکن آج یہ بندہ اپنے جسم کو، سطر کو چھپا بھی نہیں سکتا۔ لوگ اس کے جسم اور سطر کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ سے روک بھی نہیں سکتا۔ لوگ اس کا بازو پکڑ کر اوپر نیچے کر رہے ہیں، اس کے بالوں کو، اس کے جسم کو ہلا رہے ہیں، لیکن یہ اپنے ہاتھ سے ان کو روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے اندر جو روح تھی وہ نکل گئی ہے، اب صرف جسم پڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا کہ میں محتاج بن گیا لوگوں کا، لوگوں نے مجھے نہلایا، ہمیں نہلایا، کفنایا، اٹھا کر قبر تک لے گئے، قبر کے اندر لے جا کر دفن کر دیا۔ اب قبر میں جب دفن کیا تو اس وقت نہ ماں ساتھ ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، رشتہ دار، محلے دار، تعلق دار سارے کے سارے مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب وہاں پر نہ کوئی سولر سسٹم ہے، نہ بجلی کا سسٹم ہے، وہاں پر کوئی نہیں، بالکل اندھیری رات ہے۔ تو اس اندھیری رات کے اندر جب فرشتے سامنے آ گئے تو انہوں نے آ کر پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم بھائی؟ آج میں نے اور آپ نے اس سوال کے جواب کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ اگر تیاری نہیں کی تو کون سی چیز رکاوٹ ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم نے سمجھا کہ بھائی تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے تیاری کر کے؟ یا کس فرشتے نے آ کر ہمیں بتا دیا کہ میاں آپ تو بخشے بخشوائے ہیں، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ کے مرنے کی دیر ہے، آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ بینک بیلنس، تجارت، کاروبار، دہاڑی، مزدوری، دکان، مکان، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ضرورت ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک انسان کا مقصد ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ ہماری ضرورت ہیں۔ ایک آدمی دہاڑی لگاتا ہے، اس کی ضرورت، دکان کھولتا ہے، اس کی ضرورت، کاروبار کرتا ہے، اس کی ضرورت، بازار جا کر کپڑے خرید کر لے کر آتا ہے، وہ پہنتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ یا معشر الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں کہ اس مقصد کو میں نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ مقصد ایسے پورا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جمعے کے جمعے نماز پڑھنے آ جائے، چلے جی مقصد پورا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ایک جمعہ پڑھ لیا، اس کے بعد اگلا جمعہ پڑھ لیا، ایک جمعہ اگلا جمعہ جب پڑھا تو درمیان میں جو باقی وقت ہے وہ اس کے درمیان میں آ گیا، وہ اللہ معاف کر دیں گے۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کبھی آپ نے ایسے کیا ہو کہ صبح کا کھانا کھا لیں پھر جا کر اگلے دن کھائیں، باقی ٹائم درمیان کے اندر آ جائے؟ تو جیسے کھانا خوراک انسان کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے، ایسے جو عبادت ہے وہ انسان کے لیے آخرت میں لازمی اور اس کی زیادہ اشد ضرورت ہے۔
تو آج یہ بات ہمیں، ابھی تو ہمارے پاس ایک ٹائم ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، خواہ وہ 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہوں، 1 دن 2 دن، مہینہ، سال، 5 سال، 10 سال، جتنا بھی عرصہ ہو۔ اسی لیے ایک اللہ والے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، ایک وقت وہ ہے جو گزر گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے وقت کو جی بولیں ماضی، ماضی گزرا ہوا وقت۔ کیا گزرا ہوا جو وقت ہے وہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے؟ ایک آدمی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ یار میں 30 سال کا بالکل جوان بن جاؤں، کیا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بالوں کو کالا کولا لگا کے بلیک کر دے، تو کیا وہ بال کالے ہو سکتے ہیں؟ یا وہ جو 30 سال اس کے گزرے ہوئے ہیں وہ 30 سال واپس آ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 30 سال گزرے ہیں وہ 30 سال اس آدمی کو اور آگے مل جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو گزر گیا وہ وقت تو گزر گیا، اس نے واپس نہیں آنا۔ اور ایک وقت وہ ہے کہ جو آنے والا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مستقبل، ماضی، حال اور مستقبل۔ اب مستقبل کل والا جو دن ہے وہ آئے یا نہ آئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں لوگ رات کو بڑے پلان کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام کروں گا، ایسے ہوگا، فلاں کام اس طرح، فلاں دن میں نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن جب اسرائیل آ گیا تو اس نے جتنے بھی پلان تھے وہ سارے کے سارے کیا کر دیے؟ ختم کر دیے۔ تو کل آئے یا نہ آئے، اس سے پہلے کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ اس سے پہلے کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ دیکھیں نا، آج ہم موت کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، زبان سے وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ویسے مرنے کو دل جو ہے نا میرا بھی نہیں کرتا، آپ کا بھی نہیں کرتا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری لمبی عمر ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہاں جی لمبی عمر ہو، کبھی ختم نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر دنیا میں 100 سال تک، 1000، 1,00,000 سال تک بھی زندہ رہے، لیکن پھر بھی اس کو کیا نہیں ہے؟ موت آنی ہے۔ تو فرماتے ہیں جو آنے والا وقت ہے وہ آئے یا نہ آئے، اس سے پہلے انسان کی موت آ جائے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے بندے، جو وقت تیرے پاس ابھی موجود ہے، اس وقت میں اللہ سے معافی مانگ لے گزشتہ گناہوں کی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہوں پر پانی پھیر دیں گے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اس آخرت کے لیے میں نے اور آپ نے کتنا سامان اکٹھا کر لیا ہے، کتنے کمرے ہم نے نیکیوں سے بھر لیے ہیں، کتنے رجسٹر ہمارے نیکیوں کے سے بھر گئے ہیں۔ تو یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب پھر 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں کہ بھئی میری جو پچھلی زندگی ہے وہ میں نے ویسے ہی گزار دی ہے، تو یہ تو بہت ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو کھیتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنے کھیت میں جو فصل زمین کے اندر دباتے ہیں، بوتے ہیں، تو وہی فصل کیا ہوتی ہے؟ اگتی ہے، نکلتی ہے۔ جیسے ایک آدمی چاول کی فصل لگاتا ہے اور 6 مہینے کے بعد وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ یار آپ خوش ہو جاؤ، میں نے چاول لگائے ہیں لیکن 6 مہینے کے بعد گندم نکلے گی، آپ کو 2 من گندم دوں گا۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو انسان دنیا کے اندر زمین میں جو فصل بوئے گا اسی کو کاٹے گا، ایسے انسان دنیا میں جس طرح کے عمل کرے گا تو آخرت میں اسی کے مطابق یا جزا یا سزا ملے گی۔ تو ہم سب کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عبادت ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کے بھی آگے یا ہاں میں جواب ہوگا یا نہ میں جواب ہوگا۔ اگر ہاں میں جواب ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس آخرت کے آنے سے پہلے ہم دنیا میں اس آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر جواب نہیں کے اندر ہے تو پھر بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ بھئی ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، بھئی کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے بھی آگے پھر 2 جواب، پھر تو اس کے بھی آگے 2 جہتیں بن جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، دوسرا
کہ میں کاروبار بزنس کے اندر مصروف ہوتا ہوں اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں اس لیے میں آخرت کی تیاری نہیں کر رہا۔ تو اس بندے کا جو یہ جواب ہے یہ بالکل ایک لاجانی جواب ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ تجارت کاروبار کے لیے نہیں بھیجا، وہ چیز میری ضرورت ہے اور نیک اعمال عبادت میرا مقصد ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے مقصد سے ہٹا کر ایک ضرورت کی طرف لے گی؟ تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا گاڑی خراب ہو جائے تو اس کی ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہماری ٹیوننگ کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر مکینک کے گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی بندہ خود مکینک ہے پھر وہ خود ٹھیک کر لے گا، لیکن وہ بھی مکینک ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی طرح اب ہماری جو اصلاح ہے یا ہماری جو ایک سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو مشین اللہ نے بنائی ہوئی ہے یہ خراب ہو گئی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک نوٹ چھاپنے نوٹ نکالنے بن گیا ہے۔ تو وہ جو اصل چیز ہے وہ کیسے آئے گی؟ کیا کوئی فرشتہ آسمان سے آئے گا آپ سے کہے کہ چودھری صاحب بس کریں اب بڑی ہو گئی ہے، اب تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، اب تو عبادت شروع کر دیں، اب آپ کا آخری ٹائم آ گیا ہے؟ تو کیا آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر ہمیں بتائے گا؟ جی نہیں بتائے گا بھائی۔ اب آسمان سے ایک ہی فرشتے نے آنا ہے اور وہ آ کر کیا کرے گا؟ روح کو جسم سے نکالے گا اور وہ روح لے کر اوپر چلا جائے گا وہ۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا، آج ہر بندے کے پاس نالج تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ بھئی میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن بھئی اس جو مقصد ہر بندے کو سمجھ آ رہا ہے اس مقصد پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس مقصد پر عمل نہ ہونا یہ بڑے ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہی چیز انسان کو آخرت میں ایک نقصان اور گھاٹے کے راستے پر ڈال دے گی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیں اسلام منع نہیں کرتا ایک بندے کی اس کا بزنس تجارت کاروبار سب کچھ ہے، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ بزنس تجارت کاروبار نہ کریں، آپ سارے کام کریں، لیکن اللہ کی جو عبادت ہے اس کو نہیں چھوڑنا، باقی سارے کام کرنے ہیں، وہ انسان کی ضرورت ہے، ضرورت کے سارے کام ہو گئے، اور وہ ضرورت جو انسان کے صرف دنیا تک محدود ہے، جب انسان کی روح نکل گئی تو وہ دنیا کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہوگی۔ اب اس کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے، نہ اولاد، نہ بھائی، نہ بہن، بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، کسی کے جانے سے کسی کا کام نہیں رکتا، دنیا کا جو نظام ہے اللہ سے چلا رہے ہیں، یہ چلتا رہے گا۔ ہاں جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے یہ اپنی خیر بنائے، جو دنیا سے چلا گیا حقیقت میں اس کی جو آخرت ہے وہ شروع ہوگی۔ اب پیچھے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے اس جانے والے کو کوئی سروکار نہیں ہے، اور جو کچھ دنیا میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اولاد ہے یا کوئی نیک کام ہے، اس آدمی نے نیک اولاد چھوڑی، اس کے جانے کے بعد وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صرف 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دنیا میں سے جانے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں۔ نمبر 1 اچھی اور نیک اولاد، اگر اس آدمی نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو یہ قبر میں چلا گیا، اولاد اس کے لیے قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، یعنی جو نفل نماز ہے، دعا کرتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس آدمی کو پہنچتی ہیں۔ اچھا ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کیسے پہنچتی ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتی، یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے پیدا۔ تو یہ کیسے چیزیں پہنچتی ہیں؟ تو اس کی میں آسان مثال دیا کرتا ہوں کہ بھئی دیکھیں آپ دکان پر جاتے ہیں، آپ دکان پر جا کر دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھئی 100 روپیہ لیں اور لوڈ کریں، آپ سے اس نے 100 روپیہ لے لیا اور اس نے لوڈ کر دیا، آپ کے موبائل کے اندر بیلنس آ گیا، تو کیا وہ پیسے اڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اڑتے 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 آپ کے موبائل کے اندر آ گئے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ جیسے یہ چیز ہو جاتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی، ایسے ہی وہ چیز بھی ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور ہر چیز کا دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے
اگر انسان یہ سمجھے کہ جی جس چیز کو میں دیکھ نہیں رہا اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے ایک اولاد، نیک اولاد، خالی اولاد نہیں، نکمی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، بالکل بیکار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اس بندے نے کوئی نہر کھدوا دی تو اس کے مرنے کے بعد جب تک وہ پانی چلتا رہا، یہ فلٹر لگوا دیا، اس طرح کا کوئی کام، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے فلٹر لگوایا اور لوگوں سے کہہ رہا ہو آپ کو پتہ ہے نا فلاں فلٹر لگا ہے وہ میں نے لگوایا ہے، فلاں جگہ پر جو پانی کا انتظام کیا وہ میں نے کیا ہے۔ بھئی آپ نے کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ نے اللہ سے لینا ہے، بات ختم ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اگر کسی آدمی نے کوئی مسجد یا مدرسہ بنوا دیا، جب تک لوگ وہاں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تو اس کا ثواب بھی اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ تو اس لیے آج ٹائم زیادہ ہو گیا، معذرت اس کی۔ تو آخری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آج جو ہم اس وقت اللہ سے دور چلے گئے ہیں، دنیا کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، دیکھیں آپ سارے کے سارے لوگ اسی محلے کے ہیں نا، کوئی باہر سے تو بندے بہت کم آنے والے ہیں۔ تو کیا باقی جو ہفتہ ہے وہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، 24 گھنٹے ہیں، 5 نمازیں ہیں، وہ 5 کی 5 ساری معاف ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک جمعہ پڑھ لیا، اگلا جمعہ پڑھ لیا، درمیان میں جو دن آگے چلیں جی اس کے اندر برابر ہو گئے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کا ماحول ہم اپنے گھروں کے اندر بنائیں، ہم خود بھی نماز پڑھیں۔ ظاہری بات ہے جس گھر کے اندر باپ نمازی ہوگا سارے بچے نمازی ہوں گے، ماں نمازی ہوگی تو سارے بچے نمازی ہوں گے۔ تو آج کے بچے بہت تیز ہیں، آپ بیٹے سے کہنا کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو آگے سے بیٹا کہتا ہے ابا جان خود نماز پڑھتے نہیں اور مجھے نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، کیا نماز میرے لیے فرض ہے، آپ کے لیے کوئی فرض نہیں ہے، آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے پہلے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے صحابہ کو بتایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو؟ جی نہیں کہا، پھر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نہ پڑھیں۔ اللہ نے کہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو پڑھنا اور قائم کرنا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اس پر کبھی پھر بات کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نماز پڑھو، تو قرآن کے اندر پورا قرآن آپ کھول کے دیکھیں، کسی جگہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو نماز کا طریقہ ہمیں ملے گا احادیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، اپنا عمل کر کے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے عمل کر کے تابعین کو بتایا، انہوں نے عمل کر کے آگے تبع تابعین کو، یہ چیز چلتے چلتے آج ہم تک آئی ہے۔ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک بن جائے، تو بھئی اولاد کے نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے نیک بننا چاہیے۔ جب میں خود نیک نہیں بنوں گا تو اولاد کیسے نیک بنے گی؟ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں خود، میرے گھر والے، میرے بچے تمام کے تمام نمازی بنیں۔ گھر کے اندر پورا ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے ماحول بنا لیا تو یہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا گریبان ہو اور اولاد کا ہاتھ ہو۔ وہ دن آنے سے پہلے بھئی اس دن کی ہم فکر پہلے کر لیں۔ تو فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اب انشاءاللہ 5 نمازیں ہوں گی نہیں گھر میں، مسجد میں؟ ہاں، یہ نہیں کہ سردی آئی تو نماز گھر میں پڑھ لیں، گرمی آئی تو مسجد میں پڑھ لیں، نہیں، مسجد کے اندر بھی گرم پانی ہے، اس لیے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا، ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 27 نمازوں کا۔ اب دیکھیں نا، آپ کوئی کاروبار کریں، آپ سے کوئی بندہ کہے کہ یار یہ کاروبار کریں، اس میں پرافٹ بہت زیادہ ہے، تو کیا آپ تھوڑے پرافٹ والے کاروبار کو ترجیح دیں گے یا زیادہ والے کو؟ کیوں؟ اس میں فائدہ زیادہ ہے، وہ پیسے ہمیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ پیسے زیادہ جو آ رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، تو وہ جو ثواب زیادہ آ رہا ہے اس ثواب کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔